بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا۔ آپ کی تلوار میں اتنی کاٹ تھی کہ جس پر پڑتی وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ تاریخ عالم آپ کے پائے کا ایک بھی جرنیل پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت مدینہ سے 20 برس قبل مکہ میں قریش کے ایک مشہور قبیلہ بنی مخزوم میں ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ بچپن سے ہی ذہین، نڈر اور بہادر تھے۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار کے کرتب اور نیزہ بازی میں کمال حاصل تھا، یعنی آپ فطرتاً جنگی قابلیت کے مالک تھے۔ اسلام لانے سے قبل قریش کے فوجی کیمپ کا انتظام آپ ہی کے سپرد تھا۔ غزوہ احد میں آپ نے عقب سے حملہ کر کے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا تھا۔ آپ کے بھائی ولید بن ولید نے، جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ میں مقیم تھے، آپ کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی، جس کو قبول کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور پھر اسلام کی خاطر لڑنے والے حضرت خالد بن ولید اسلام کے عظیم جرنیل بن گئے۔ اسی سال یعنی سن 8 ہجری میں جنگ موتا لڑی گئی۔ اسلامی لشکر میں آپ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوئے، یعنی اسلام کے دفاع میں آپ کی یہ پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں اسلامی سپاہ کے 3 سالار حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوئے۔ ان حضرات کی شہادت کے بعد حضرت ثابت بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی پرچم اٹھا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ اس طرح آپ اسلامی فوج کے سپاہی سالار مقرر ہوئے۔ آپ میں بھلا کی پھرتی تھی، خطابت کے شاہ سوار تھے۔ مسلمانوں کو جوش دلا کر دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ پھر اس دن آپ نے ایک ایسی جنگ لڑی کہ آپ کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ دوسرے دن دونوں فوجیں جب صف آرا ہوئیں تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی ترتیب بدل دی۔ اس نئی ترتیب سے دشمن کو یہ تاثر ملا کہ مسلمانوں کی نئی کمک آ گئی ہے۔ جنگ شروع ہوتے ہی آپ نے دشمن پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن کو میدان جنگ سے بھاگنا پڑا۔ دشمن کی فوج جب پیچھے ہٹنے لگی تو آپ نے اس کا تعاقب کر کے اپنی جنگی فراست کا ثبوت دیا۔ اس جنگ کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور دشمن کو سفیر اسلام حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ دشمن فوج کی تعداد 1 لاکھ تھی، جبکہ مجاہدین اسلام کی تعداد صرف 3000۔ لیکن حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو جنگی حکمت عملی سے بچا کر مدینہ منورہ واپس لے گئے۔ دنیا کے جنگی ماہرین اس بات پر حیران ہیں کہ اتنی گھمسان کی جنگ میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ دشمن کے ہزاروں جنگجو لقمہ اجل بنے۔ اسی جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا اور تینوں کے علیحدہ علیحدہ سالار مقرر کیے۔ ایک دستے کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تینوں دستے الگ الگ راستوں سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اسی دوران قریش کے ایک گروہ نے حضرت خالد بن ولید کے زیر کمان دستے پر تیر برسا دیے، جس سے 2 مسلمان شہید ہو گئے۔ لیکن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جوابی حملہ کیا تو کفار اپنی 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بنو کنانہ کا بت عزا کو توڑنے کے لیے روانہ کیا۔ پھر آپ کو بنی حزیمہ میں تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ اسی طرح آپ کی کوششوں سے بہت سے مشرکین مکہ مشرف با اسلام ہوئے۔ غزوہ حنین میں مقدمۃ الجیش کی کمان آپ کے سپرد تھی۔ گھاٹی میں چھپے ہوئے بنو ثقیف اور بنو حوازن نے اچانک حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر منتشر اسلامی لشکر اکٹھا ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جنگ پر قابو پا لیا۔ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خالد بن ولید نظر نہ آئے تو آپ کو بڑی فکر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خالد بن ولید
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश कर रहे थे। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि खालिद लहूलुहान होकर गिर पड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत खालिद बिन वलीद के करीब पहुंचे तो वो अपने जख्मों को भूल गए और हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी सेहत याबी के लिए दुआ फरमाई। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 150 जंगों में हिस्सा लिया। आपके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा ना था जिस पर जख्मों के निशान ना हो। आपकी तमाम उम्र ये ख्वाहिश रही कि अल्लाह के रास्ते में जहाद करता हुआ शहीद हो जाऊं, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, यानी आपने बिस्तर अलालत पर वफात पाई।